چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے، دشمنوں سے اتنی عداوت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ یہ کہا ہے عمران خان نے جب ان کو پتہ چلا، اور عمران خان نے کہا کہ سب کچھ لندن پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت آؤٹ ہو چکی ہے اس الیکشن سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ قرآن کے 5ویں پارے کی 8ویں آیت پڑھ لیں، جس کا مفہوم ہے دشمنوں سے اتنی عداوت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب سے، کہ قرآن کے 5ویں پارے کی 8ویں آیت پڑھ لیں، جس کا مفہوم ہے کہ دشمنوں سے اتنی عداوت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ یہ کہا ہے عمران خان نے جب ان کو پتہ چلا کہ بلہ واپس لے لیا ہے، بلہ چھین لیا سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فائز عیسیٰ قاضی صاحب کی سربراہی میں بلہ چھین لیا۔ اس پر عمران خان نے آج اپنے وکلاء اور صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور چیف جسٹس کو قرآن کے 5ویں پارے کی 8ویں آیت یاد دلائی کہ دشمنوں سے اتنی عداوت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے دور میں ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا اور ان کی ہم سے عداوت ہے، اور یہ 3 رکنی بینچ نہیں ہونا چاہیے تھا، 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا بلہ کیس والا۔ اور عمران خان نے کہا کہ سب کچھ لندن پلان کے مطابق ہو رہا ہے، میرا جیل میں ہونا، نواز شریف کا باہر ہونا اور سب کیسوں سے بری ہونا، اور پاکستان تحریک انصاف سے حتیٰ کہ بلہ لے لینا، یعنی اسے انتخابی سیاست سے آؤٹ کر دینا، یہ سب کچھ لندن پلان ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کیس میں مجھے گرفتار کیا گیا، توشہ خانہ کیس پارٹ 2 کا مجھ پر ریفرنس دائر ہوا، لیکن کوئی نواز شریف سے نہیں پوچھتا جس نے 6.25 لاکھ میں مرسڈیز کار لے لی، کوئی مریم نواز سے نہیں پوچھتا جو BMW گاڑی لے گئی، کوئی زرداری صاحب سے نہیں پوچھتا جو معمر قذافی اور UAE کے حکمرانوں کی بھیجی ہوئی گاڑیاں، بلٹ پروف گاڑیاں گھر لے گئے، خلاف ضابطہ، خلاف قانون، جو وہ لے جا ہی نہیں سکتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ سب کچھ لے لیں، 8 فروری کو میری قوم سرپرائز دے گی، 8 فروری ہمارا ہے۔ ایک طرف جس وقت عمران خان یہ گفتگو کر رہے تھے تو دوسری طرف سپریم کورٹ میں لطیف کھوسہ پہنچے ہوئے تھے، جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے کیس لیول پلینگ فیلڈ میں، الیکشن کمیشن کی توہین عدالت کیس میں وہ سپریم کورٹ پہنچے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ سن رہا تھا سپریم کورٹ کا لیول پلینگ فیلڈ، جو تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچی تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے وکلاء کو ساتھ بٹھایا کہ ان کے تحریک انصاف کے تحفظات دور کریں، لیکن جب پھر بھی تحریک انصاف کے امیدوار گرفتار ہونے لگے، تجویز کنندے، تائید کنندے گرفتار ہونے لگے، کاغذات چھینے جانے لگے، گھر چھاپے پڑنے لگے، تو پھر تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کی توہین عدالت کی درخواست جمع کروائی سپریم کورٹ میں، اس کی آج سماعت تھی۔ لطیف کھوسہ سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم آپ کے پاس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے تو ہم سے پلینگ فیلڈ چھین لی۔ آپ نے 13 جنوری کی رات 11:30 بجے ایسا فیصلہ سنایا جس سے تحریک انصاف کا شیرازہ ہی بکھر گیا۔ ہم سے 230 نشستیں، خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتی نشستیں چھین لی گئیں، سینٹ کے انتخابات میں ہم حصہ نہیں لے سکیں گے، اور ہمارا پارٹی کا وجود ہی ختم کر دیا آپ نے۔ اب ہمیں آپ سے کوئی توقع نہیں، آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے، ہمیں الیکشن کمیشن بھی جانبدار ہے، اور ایک یہ جانبدار فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے۔ اب ہم آپ کی عدالت میں نہیں آ رہے، عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اسی دوران جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا، یہ جسٹس مسرت ہلالی اس 3 رکنی بینچ میں بھی شامل تھی بلہ کیس والے میں،
انہوں نے مسرت ہلالی صاحبہ نے عجیب سا معصومیت بھرا سوال کیا کیا لطیف کھوسہ صاحب سے، کیا آپ کو لگتا ہے انتخابات شفاف نہیں ہوں گے؟ سوال میں معصومیت دیکھیے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے سپریم کورٹ کی جج صاحبہ پوچھ رہی کیا آپ کو لگتا ہے ملک میں انتخابات شفاف نہیں ہوں گے؟ لطیف کھوسہ صاحب بولے بالکل نہیں ہوں گے۔ مسرت ہلالی صاحبہ الیکشن کمیشن حکام کو مخاطب کر کے بولی الیکشن کمیشن فیئر نہیں ہے، ایک سیاسی جماعت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ کو باقی سیاسی جماعتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ کاش مسرت ہلالی صاحبہ یہ آپ بلہ کیس میں یہ کہتی اور مشروط طور پہ ہی بلہ دے دیتی تحریک انصاف کو کہ الیکشن کرواؤ اپنے پارٹی دوبارہ، آپ کے پارٹی دوبارہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے لیکن بلہ آپ کو دیا جاتا ہے کیونکہ جنرل الیکشن سر پر ہے۔ اس موقع پر چیف جسٹس صاحب بولے آپ نے، اور ایز یوزول جیسے انہوں نے بولنا چاہیے تھا ویسے ہی بولے، چیف فائز عیسیٰ قاضی صاحب بولے لطیف کھوسہ کو مخاطب کر کے آپ نے عدالتی فیصلہ تسلیم کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں، فیصلے کا ملبہ ہم پہ نہ ڈالیں، قانون نہیں پسند تو قانون بدل دیں، آپ سے پارٹی انتخابات ہونے کے ثبوت مانگے آپ نہیں دے سکے، ہم ہی ہیں جنہوں نے 8 فروری کو الیکشن کروا رہے ہیں، ہم ہی ہیں جو آپ کے لیول پلینگ فیلڈ سن رہے تھے، ہم ہی ہیں جنہوں نے آپ کے بلہ کیس سنا، ہم ہی ہیں جنہوں نے بیرسٹر گور کے گھر جب چھاپا ہوا تو پولیس اہلکار معطل کروائے، لہٰذا ہم پر ملبہ نہ ڈالیں۔ واہ میرے چیف جسٹس شاید بھول گئے کہ ہم ہی جو ہیں ان کو تنخواہ، آپ کو تنخواہ اسی وجہ سے ملتی ہے کہ آپ انصاف کریں، آپ کوئی نیکی نہیں کر رہے تحریک انصاف پہ یا کسی پہ انصاف کر کے، ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں ہم ہی ہیں، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کی یہ فرض ہے کہ آپ انصاف دیں، لیکن جو کچھ آپ نے بلہ کیس میں کیا وہ کمال کیا۔ اور بلے کیس کا جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا یہ پہلا الیکشن ہوگا جو اب ختم ہو چکا ہے، اب یہ الیکشن نہیں رہا، اب یہ سلیکشن ہو گئی، سلیکشن ہوگی بلاول بھٹو اور نواز شریف یا نواز شریف کے امیدوار کے درمیان۔ ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت آؤٹ ہو چکی ہے اس الیکشن سے، اور کھلی فیلڈ مل گئی ہے، ساری لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے نواز شریف صاحب کو۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ غور سے سنیے گا، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کا وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہانگیر ترین کا جہاز چلے گا، تحریک انصاف کے سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ آزاد، جو جیتے آزاد جیتیں گے، پارٹی تو ہے نہیں، تو پارٹی کی پابندی ختم ہو گئی، اس کے بعد جہانگیر ترین کا جہاز چلے گا، پیسے، عہدے، اور ان کے جہاز بھر بھر کے وہ لے جائیں گے، اور بلاول بھٹو بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں کیونکہ زرداری صاحب کو اس پاکستان کی سیاست کا فارمولہ ریس کا چیمپئن سمجھا جاتا ہے، وہ کچھ بھی خرید سکتے ہیں، کچھ بھی ویلنگ ڈیلنگ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اتنے لوگ آزاد ہوں گے۔ وہ فیصل وارڈا نے تو 1.5 مہینہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بلہ نہیں ہوگا تحریک انصاف کے پاس، الیکٹیبلز اور آزاد اتنے ہوں گے کہ کوئی بھی وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور اگلی حکومت جو بنے گی وہ 1.5 سال بعد فارغ ہو جائے گی۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی زندگی کے مشکل ترین لمحوں میں، اور یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے۔ فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا فیصلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سپریم کورٹ کا انصاف، انا للہ و انا الیہ راجعون، فیئر اینڈ فری الیکشن 2024، انا للہ و انا الیہ راجعون، جمہوریت، ووٹ کی عزت، سویلین بالادستی، اخلاقیات، اصول، منطق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئین کا، فائز عیسیٰ قاضی کے بینچ میں آئین ہار گیا، الیکشن کمیشن ایکٹ جیت گیا۔ آئین کا آرٹیکل 17 جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کہتا ہے، وہ ہار گیا، انٹرا پارٹی الیکشن ایکٹ حاوی ہو گیا اس پر، کروڑوں ووٹر منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اکبر ایس بابر سمیت 14 جو ووٹر ہیں تحریک انصاف کے، وہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے دل کو بھا گئے، اور ان کے لیے انہوں نے کروڑوں ووٹر کو فارغ کر دیا پاکستان تحریک انصاف سے۔ الیکشن کمیشن واحد ہے 75 سالہ تاریخ میں جس نے اس کیس میں 2 بار پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کو کالعدم، پہلے سکروٹنی کی حالانکہ اس کو اختیار نہیں تھا، کالعدم کیا حالانکہ اس کو اختیار نہیں تھا، اور اس کے بعد انتخابی نشان واپس لیا حالانکہ اس کو اختیار نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ بات نہ سنی۔
الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بے ضابطگیوں پر پارٹی سے انتخابی نشان واپس لے، لیکن کسی نے بات نہ سنی۔ نہ یہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ الیکشن کمیشن ایکٹ اجازت دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن پارٹی انتخابات کی سکروٹنی بھی کرے، عدالت بن کر فیصلہ بھی کرے، اور آگے عدالتوں میں جا کے اپیلیں بھی کرے۔ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف سے اس کا امتیازی سلوک سب کو پتہ ہے، اس پاکستان تحریک انصاف کے لیے الگ پیمانہ سب کو پتہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف متنازع اور جانبدارانہ فیصلے سب کو پتہ ہے، لیکن عدالت، فائز قاضی صاحب کی عدالت جارحانہ انداز، 2 دن 16 گھنٹے کی سماعت، 2 دنوں کی سماعت، جارحانہ انداز، یک طرفہ سماعت، رویہ، لہجہ، تانے، غصہ۔ سب سے زیادہ، میں نے پہلے بھی بتا رہا ہوں، پھر بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ اس کیس میں کوئی وکیل نہیں بولا، فائز عیسیٰ قاضی صاحب بولے ہیں 2 دنوں میں 16 گھنٹے کی سماعت۔ فائز عیسیٰ قاضی صاحب ایسے بولتے رہے کہ درمیان میں وکیل پی ٹی آئی کے انتظار کرتے تھے جج خاموش ہو تو ہم بولے، حالانکہ کہا جاتا ہے جج کی ججمنٹ بولتی ہے، اور فائز عیسیٰ قاضی 2 دن ایسا بولتے رہے، تو میں سوچتا رہا کہ الیکشن کمیشن نے وکیل کیوں ہائر کیا، اتنی فیس کیوں دی؟ فائز عیسیٰ قاضی صاحب ہی کافی تھے اور یہی فیصلہ آنا تھا۔ تو اور پھر ججمنٹ میں نہ آئین کا حوالہ ہے نہ قانون کا حوالہ ہے، ایک کہانی سنا کے جج شارٹ آرڈر دے دیا ہے، اور وہ لوگ، وہ ہمارے دانشور، وہ ہمارے صحافی، وہ ہمارے اہل علم، وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے مسلم لیگی، وہ ہمارے پی ڈی ایم والے، جو کہتے تھے کہ ثاقب نثار کے ایک حکم سے مسلم لیگ نون سے ان کا سمبل لے لیا گیا اور سینٹ کے الیکشن میں ان کو آزاد جانا پڑا، ایز اے پارٹی نہیں جانا پڑا، ان کے لیے مبارک، ان کو مبارکباد، ان کو امید ہے ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی کہ اب نہ صرف تحریک انصاف سینٹ کے الیکشن میں بحیثیت پارٹی نہیں جائے گی، نہ صرف مخصوص خواتین کی نشستوں میں ان کو ایک نشست بھی نہیں ملے گی، نہ صرف اقلیتی ممبران کی نشستوں سے محروم ہو گئے ہیں، بلکہ پورے ملک کے جنرل الیکشن میں سے پاکستان تحریک انصاف انتخابی سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ابھی یہاں بات رکی نہیں، یہ غور سے سنیے گا، اس پر میں کسی دن آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف پر بحیثیت جماعت پابندی لگانے کا سوچا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ہیں۔ ایک، یہ جو ابھی انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی سفارشات تیار کرے گی، اور لگ ایسے رہا ہے کہ ایسی سفارشات تیار کرے گی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے۔ اور دوسرا، الیکشن کمیشن کے پاس ایک ممنوعہ فنڈنگ کا کیس پڑا ہوا ہے، اس ممنوعہ فنڈنگ میں وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا سکتے ہیں، اور یہ لگ سکتی ہے، لیکن یہ سب ہوگا اگر الیکشن 8 فروری کو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد نئی حکومت میں، اور ایسا ممکن بھی ہے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی پارٹیوں پر پابندی لگی اور پھر وہ نئے نام سے آ گئی۔ تو کہنے کا مقصد ابھی بات یہاں تک نہیں رکی، لیکن جان ایلیا صاحب یاد آ رہے ہیں اس موقع پر۔ جان ایلیا صاحب نے کہا ہے کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، گھر کو آپ پاکستان سمجھیں تو شعر زیادہ اچھا لگے گا، آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا۔ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے، کبھی آئین، کبھی قانون، کبھی اصول، کبھی منطق، کبھی اخلاقیات، کبھی بڑی بڑی کرسیوں پر چھوٹے چھوٹے لوگوں کو دیکھ کر وہ وہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں سپریم کورٹ کی لائیو اب نشریات نہ دکھایا کریں، کچھ بھرم رہ جائے باقی۔ اور یہ بتا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب 2024 کا الیکشن نہیں رہا، یہ سلیکشن ہو گیا فائز قاضی صاحب کے بینچ کے فیصلے کے بعد، اور یہ 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔